نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے، مل کے بولیے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مل لے دل یوسف بولے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں مل لے دل یوسف خود آپ تے وک جاندی، مل لے دل یوسف خود آپ تے وک جاندی، تک لے زلیخا جے تک لے زلیخا جے، تصویر محمد دی گئی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری، یہ جملہ سارے مل کے بولیے، تو شاہ خوب۔ تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ جو دروازے کے پاس کھڑے ہیں یا جو پیچھے کھڑے ہیں براہ کرم باہر تشریف لے جائیں۔ بہت ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوب تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، مل لے دل یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، مل لے دل یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، تک لے دی زلیخا جے تک لے دی زلیخا جے، تصویر محمد دی گئی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، سب دیکھے مگر تیرے، سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، میں نے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب۔ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل۔ ایک 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سیلوٹ کرتا پھرے تو لوگ کہیں گے اس کا توازن نکلی تو ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات، لیکن یہ درختوں کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، جانوروں کو، اجرام فلکیہ کو پوج رہے۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے نوکر ہیں، تیرے معبود نہیں تو یہ دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے، درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، درخت قدموں میں سلامی دینے حاضر ہو جاتا ہے، پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہے، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے،
اب اس کی آنکھیں کھلی کہ میں کون تھا اور میں کدھر بھٹکا ہوا تھا. میں تو کائنات کا مقصود تھا. اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا. اب اس کی ہوش ٹھکانے آئی تو اس کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی. اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے. اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے. فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان رہنے دو. کہتا ہے خبردار, مجھے فرشتہ بھی کہا, اس سے میری عزت میں فرق پڑتا ہے. ان کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکی ہیں. اسے سمجھ کب آئی؟ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا. اقبال اسے سبق دے رہا ہے. کانپتا ہے وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا. میں بھی تو, مینا بھی تو, مستی بھی تو, حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ تو, راہ رو بھی تو, راہبر بھی تو, منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. تو اس کو شعور کی ساری دولتیں اسی دہلیز سے ملی, اسی چوکھٹ سے ملی. اگر یہ در نہ ملتا تو یہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا. اور اگر میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ ایک شعر میں کہنا چاہوں تو سید سلیم گیلانی مرحوم کا لہجہ اتار لینا پڑے گا. انہوں نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. زندگی کو جمال ہی نصیب نہیں تھا, در در کے ٹھوکریں تھیں. پتھر کے مادوں کے آگے پیشانیوں کے تقدس پامال ہو رہے تھے. تو شعور بندگی بھی ہمیں حضور کی چوکھٹ سے ملا اور شعور زندگی بھی اسی دہلیز سے ملا. تو ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے حق کے شکر ادا کرتے رہیں. حق کے شکر ادا نہ ہو پائے. آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی, ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے. پوچھا گیا کیا؟ کہا کہ جو بات یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں نے ایک سفر پہ جانا تھا. سامان سفر باندھا تو پتھر کا ایک بت بھی اپنے سامان میں رکھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ چلتی رہے گی, کیونکہ سفری خدا بھی ان کے ہوتے تھے. تو کہا کہ جب اٹھایا تو سامان کافی بوجھل تھا اور پھر پتھر کے بنے ہوئے اس صنم کا بوجھ بھی ساتھ. تو میں نے کہا میں تو اپنے خدا کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا. تو میں نے اس کو نکال کے باہر کر دیا اور آٹا گوندھ کر کے ایک چھوٹا سا معبود تیار کر دیا اور اس کو سامان میں ساتھ رکھ لیا. راستے میں پوجا پاٹ چلتی رہی. جو میرا اندازہ سفر تھا تو شاید سفر بھی اس کے مطابق لیا تھا. سفر تھوڑا سا اوپر چلا گیا تو میرا توشہ ختم ہو گیا. ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی, لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو گیا. میں نے سامان سے اپنے خدا کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا, پھر اس میں پانی ڈال کے گوندا, پھر اس کی روٹی پکائی اور پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا, اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے. آج اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی. کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہیں بچا سکتا تھا. یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا مجھے پوجنے والے کوئی ترس کھا, آخر میں تیرا معبود رہا ہوں. اب تو مجھے آگ پہ پکائے گا, پھر توڑ توڑ کے دانتوں سے چبائے گا, پھر تاریک میدے میں پھینک دے گا, پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دے گا, آخر تیرا خدا رہا. جو اپنے پجاری سے, اپنے پروہت سے, اپنے ماننے والے سے یہ بھی عرض نہ کر سکے انسان کتنا گرا ہوا تھا, اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہوتا اور اس کو اپنی ضروریات کا کفیل سمجھ رہا ہوتا, اسے سمجھ ہی نہیں تھی. کہا یہ بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں روکتی. میرا ایک ملنے والا چائنا میں تھا تو میں نے اس کو کہا کہ وہاں کے حالات بتاؤ, تو کہنے لگا کہ آسمان کو چھو رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں ان کے معاشی حالات نہیں پوچھ رہا, میں مذہبی حالات پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ اب بھی بتوں کو پوچھتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے سیانے ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے تو بہت بخیل ہے, کنجوس ہے پرلے درجے کا. تو ان کے ہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ بتوں کے آگے کرنسی جلاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ بت خوش ہو جائیں گے اور زیادہ دیں گے. تو وہ کبھی پھوٹی کوڑی بھی کسی کو دے کے راضی نہیں تھا. تو ایک دن اچانک میں اس کے گھر گیا تو وہ کافی زیادہ کرنسی بت کے آگے جلا رہا تھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا کہ یار تو بہت بخیل ہے اور اتنی زیادہ کرنسی بت کے سامنے جلا رہا ہے. تو وہ مجھے مسکرا کے کہنے لگا یہ فوٹو کاپیاں ہیں, اصلی نہیں. تو میں نے کہا کہ اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے. اس نے کہا اسے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اصلی ہے یا نکلی ہے. تو آج ان کی بے بسی جاننے کے باوجود بھی ان کی پیشانی وہاں ان کے چرنوں میں جھکی ہوئی ہے
تو پھر درود پڑھو محمد عربی پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج خدا تک آشنائی ملی ہے تو اس چوکھٹ سے نصیب ہوئی ہے. اس نے کہا دوسری بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک لمبے سفر پہ جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی. کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی. تو میری بیوی نے اس خیال سے کہ بیٹی کو یہ زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے لفظ رکھ دیے تھے. جو ہی میں گھر داخل ہوا تو وہ تھوڑ کے ٹانگوں سے لپٹ گئی. یہ سب کچھ ماں نے سکھایا ہوا تھا. اور یا آبا تاہو کہہ کے مجھ سے مخاطبت کرنے لگی. میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو وہ پگھل جاتا، لیکن اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا میں شخص ارادہ کیا کہ اس کو زندہ درگور کروں گا، اور بیوی کو گھورا کہ تو نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں. اور میں اس کو باہر صحرا میں لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا، اور گڑھا کھودتے ہوئے میرا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا. وہ ننھی معصوم پری، وہ بچی آگے بڑھی اور اپنے چھوٹے سے آنچل سے دوپٹے سے میرے ماتھے سے پسینہ پونچھنے لگی. میرا دل پھر بھی نہیں پسیجا، اور خیر میں نے گڑھا کھود لیا. اور جب میں باہر آیا تو اس کا چہرہ تما اٹھا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی. میں نے اس کو دھکا دے دیا اور ریت ڈالنا شروع کر دی. پہلے پہل تو وہ اس کو ایک کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں بھی دبنے لگی اور اس کی چیخیں بھی اس ریت میں دبنے لگی تو اس نے معصوم اور ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کر دی. لیکن میں اتنا ظالم اور سفاک ہو گیا تھا کہ اس کے بہتے ہوئے آنسو، اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں، اس کے جڑے ہوئے معصوم ہاتھ، میں نے کسی کا خیال نہ کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی. بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے یہ فخر کرتے تھے ہم نے اپنی آبرو بچا لی. داہیہ کلبی جب حضور کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا تھا میں نے سب سے پہلی بات نماز کی ہوگی، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. اور جس شخص نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہے، اسے اللہ کی رحمتیں نصیب نہیں ہوں گی. تو کوئی ایسا جملہ بھی حلا شیری کا جس سے کسی کے قتل کی طرف کسی کو ابھارا جا رہا ہو تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ انسانی جان کتنی حرمت والی ہے، کتنی قیمتی ہے انسانی جان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، اس کی زندگی بچانے کا سبب بنا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا. سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا قیامت کے دن، اور قتل میں بھی سب سے پہلے ان بچیوں کا فیصلہ جن کے لیے نہ کوئی FIR کٹی، نہ کسی نے ٹسوے بہائے، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ ان کی فریاد ایوان بالا تک پہنچی، نہ معاشرت نے اس پر دکھ کا اظہار کیا، نہ اس سماج نے کہا کہ غلط ہوا. باپ بھی خوش، بھائی بھی خوش، اور ماں بھی اپنے دکھ کو اندر ہی پی جاتی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ ان کا ہوگا. قرآن پڑھیے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ علماء نے لکھا کہ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں قتل کیوں کیا گیا. آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ زندگی کا چراغ بجھا دیا گیا. انہیں تو پتہ ہی نہیں یہ غضب کیوں اٹھایا، یہ قیامت کیوں توڑی ہمارے ظالم باپ نے. اس سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ دنیا کے اوپر تو یہی ہوتا ہے، اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، محرکات کیا تھے، تم نے یہ قیامت کیوں توڑی. تو ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ان سے پوچھا جائے. دنیا میں ہوتا ہے، عدالت پوچھتی ہے تم نے یہ جرم کیوں کیا، ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا. علماء فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. حالانکہ یہ خطاب عتاب ہوتا، یہ غصے سے کی ہوئی بات ہوتی، لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے. اور ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. جب بچیوں کو قتل کر کے
باپ داد وصول کرتا ہے کہ میں نے اپنی پگڑی کا کلس بچا لیا، اس زمانے میں ایک آواز اٹھتی ہے جو شرق سے غرب تک پر شمال سے جنوب تک سنی جاتی ہے، اور صدیوں تک وہ آواز سنی جا رہی ہے. وہ آپ نے بھی سنی ہے، وہ میں نے بھی سنی ہے. وہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں، وہ کلمہ جہاد ہے. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تو ایک آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد اور سماج کے خلاف اعلان ہے کہ تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو. محمد عربی بیٹیوں کو اپنی مسند پہ بٹھاتا ہے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اپنی مسند پہ بٹھایا جاتا ہے. تشریف رکھیے گا تو اپنی مسند کے اوپر بٹھایا جاتا ہے. یہ ہے حضور کا دیا ہوا دین. تو کیا ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی بھی حضور کا میلاد کرتے رہے. کیا ایک دن کا میلاد کیا اس حق کی ادائیگی کا سبب بن سکتا ہے؟ ساری زندگی بھی نام لگا دے ان کے حق پھر بھی ادا نہ ہو. انسانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا تھا؟ دنیا کی منڈیوں میں کیسے بکتے تھے انسان. آپ تو اس کشادہ علاقے کے رہنے والے ہیں. منڈی مویشیاں میں جب جانور کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی کمر ٹٹول کے اس کے وزن کا کچھ اندازہ کیا جاتا ہے اور منہ کھول کے دانت دیکھے جاتے ہیں. یہی کچھ دنیا کی منڈی میں انسانوں کے ساتھ ہوتا کہ اس کی کمر پہ بوجھ رکھ کر کے اس کو چلا کر کے دیکھا جاتا کہ اس کی بولی دینی ہے، اس کا اندازہ کرے کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اور چبوترے پہ کھڑا کر کے اس کی بولیاں دی جاتی. اور تاریخ پڑھیے، اتنا دردناک موقع ہوتا. کبھی ایسا ہوتا دو سکے بھائی ایک ہی منڈی میں بکنے آتے غلام بن کے، اور پھر جب ان کو دو مختلف آقا خرید لیتے اور ایک اس کو شرق کی جانب اور ایک غرب کی جانب لے کے بڑھتا، تو آخر میں جب وہ آخری ملاقات کرتے پھر ان کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے آنسوں کو کسی دنیا کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. اور یہ مناظر بھی تاریخ نے دیکھے کہ بیٹا غلام بن کے بکنے کے لیے کھڑا ہے اور ساتھ ہی چبوترے پہ ماں کنیز بن کے بکنے کے لیے کھڑی. ذرا تصور تو کیجئے، کسی کے سامنے کوئی اس کی ماں سے بدتمیزی کر دے، تلخ لہجے میں بولے تو بندہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ بیٹے کے سامنے ماں کی بولی لگ رہی ہے اور آقا کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنے پیسے دیے جائیں، وہ دام کم کرو. اور پھر بیٹا بک رہا ہے ماں کے سامنے، ماں کلیجہ وار دے بیٹے کے لیے، لیکن آج اس کے سامنے اس کے بیٹے کی بولی دی جا رہی ہے. یہ تھوڑے دردناک مناظر تھے. میں زنزیبار میں ایک زمانے میں اس جگہ پہ گیا جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کر کے باندھے جاتے تھے، بیڑیوں میں جکڑے جاتے تھے، وہ پا بجونا وہاں جمع کر کے پھر پوری دنیا پر جہازوں میں بھر بھر کے بھیجے جاتے تھے. آج اگرچہ وہاں غلام، جس غلام کو یہ حیثیت نہیں کہ آقا کا جوتا بھی اٹھا سکے، اس کو کونین کا مالک کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں علماء سے آپ نے سنا ہے، یہ عنوان میلاد کے موسم میں تو خاص طور پہ بیان ہوتا ہے کہ جب ابو لہب کو اس کی لونڈی نے جا کے بتایا سویبہ نے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے. اس کو اس کا فائدہ بھی ہوا. یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں جس مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے. قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو. ویسے کہا اللہ کی رضا جوئی کے لیے غلام آزاد کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلام آزاد کیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد. آج غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، آج اس طرح کی غلامی نہیں ہے. مجھے بتاؤ اس دنیا سے غلامی کو عملاً ختم کیا تو کس نے کیا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے. یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے. بیٹیوں کو عزت کس نے دی؟ جواب آئے گا مصطفیٰ جان رحمت نے. جو بیٹی زندہ درگور کرتی تھی باپ فخر کرتا تھا. میں نے اپنے شہر کی ایک مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے کمر کے اوپر ایک بورا رکھا ہے اور اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور وہ جا رہا ہے. تو میں نے اس کو روک کے کہا کہ اتنا بوجھ اٹھا رہے اور اس عمر میں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کر دی. تو میں سوچ میں پڑ گیا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا.
آج جھکی ہوئی کمر پہ بورے لاد کے مزدوری کر رہا ہے. آج بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. آج پردیس کی مشقت کاٹ رہا ہے باپ کے میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے. بیٹیوں کے لیے محبت کلیجے میں کس نے ڈالی؟ جواب آئے گا آمنہ کے لال نے. تو ساری زندگی بھی شکریہ صاحب ادا کرتے رہو، حق کے شکر ادا نہ ہو. قرآن نے کہا ہے نا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کہتے تھے لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کی نحوست در آئے گی، لہٰذا وہ یتیم کو تکریم نہیں دیتے تھے. کھانا دے دینا، بچا ہوا کھانا چلو پھینکنا ہے تو کسی کے منہ میں پڑ جائے، وہ تو آج بھی لوگ کرتے ہیں. اصل یہ بات نہیں جو اسلام کی تعلیم ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم. کہا تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے، تمہارا مسئلہ یہ ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے. عزت دینا. اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کے ہاں معیار کیا ہے سب سے اچھا گھر، کوئی کہے گا جو اچھی سوسائٹی میں گھر واقع ہے وہ سب سے اچھا ہے. کسی نے کہا جو کشادہ ہے وہ اچھا ہے. کسی نے کہا کہ جو بر لبے سڑک ہے وہ اچھا ہے. کسی نے کہا جو شہر کے وسط میں ہے. کسی نے کہا جو دامن کوثار میں ہے وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا جو لبے ساحل ہے وہ گھر اچھا ہے. ہر شخص کا اپنا معیار ہے اور اپنا زاویہ نگاہ ہے. لیکن میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کی عزت بھی ہو. وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا فرمایا قیامت کے دن یوں نیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں کریں. تو یہ دیا دین میرے حضور نے، یہ عزت دی جو تاما کو. جس کو دھکے دیے جاتے تھے اس کو سینے سے چمٹایا، اللہ اکبر، اور اس کو پیار دیا، اس کو محبت دی. یہاں تک کہا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے اظہار ملاطفت نہ کرنا، اس کو باپ یاد آ جائے گا. یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارنا، بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا. یہ گھر جا کے شوق پورا کر دینا لیکن یتیم کے سامنے یہ نہیں کرنا. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت نہیں کرنا. یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دینا، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لینا اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دینا. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکانا جب غریب کے بچے سو چکے ہو، وہ ضد کر بیٹھے اور غریب وہ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو ہمارا دین ہمیں احساس دیتا ہے، ہمیں فکر مندی دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت، شفقت، ملاطفت، باہمی ربط، ایک دوسرے کے ساتھ احساس. لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو یہ تو نہیں ہے کہ دور دور سے آپ اچھے مسلمان نظر آئیں، وضاقتہ بھی اچھی ہو، داڑھی کا سائز بھی پورا ہو، پگڑی بھی دل آویز ہو، جبہ بھی بہت اچھا نکھرا ہوا مصفہ ہو اور باقی بھی ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، سارے اوزار پورے ہوں، لیکن کسی سے وعدہ کریں تو پورا نہ کریں، کسی سے بات کریں تو اس پہ قائم نہ رہیں. دیانت، صداقت، رشتہ داری، رویے، خوبصورتی، یہ سب کچھ ہمارے اندر اگر نہیں ہے تو پھر ہم اوپر اوپر سے مسلمان ہیں. تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر اندر سے اور باہر سے مسلمان ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا یہی مفہوم ہے. تو ہمارے رویے بتائیں، ہمارا طرز زندگی بتائیں. دور سے بھی اچھے نظر آئیں لیکن جب قریب کسی کے ہوں تو اس کو اور اچھے دکھائی دیں. ہمارے اندر بھی دین اترا ہوا ہو، ہمارے باہر بھی دین اترا ہوا ہو، ہمارے رویے بھی مسلمانوں والے ہوں، ہمارا انداز معاشرت بھی مسلمانوں والے، ہمارے دل مصفہ ہوں. اس دل میں کسی کا بغض، کینہ، حسد، نفرت کبھی نہ پنپنے دے. وہ کیسا دل ہے جس میں نفرتیں پنپ رہی ہیں، بغض اور کینے پروان چڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے، ہجوم عاشقاں تھا تو فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. کہتے ہمیں شوق ہوا، دیکھا تو ایک بوڑھا شخص، اس نے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہے کہ ابھی ابھی وضو کر کے آیا. بیٹھ گیا، مجلس ختم ہوئی، دوسرا دن آیا، پھر فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھے. پہلا شخص جو مسجد میں داخل ہوگا جنتی ہے. ہم نے دیکھا تو وہی بابا جی، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور چہرے پہ آثار وضو حویدہ ہے. تیسرا دن آیا تو پھر کہا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، دیکھا تو وہی بزرگ.
حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچی تو میں بابا جی کے پیچھے چل پڑا. میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے تو میں 3 دن تک آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں, مجھے آپ رکھ لیں گے؟ اس نے کہا جاؤ. کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے. حضور نے کہا جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو. 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا. کہا کہ میں اس کے ساتھ گھر چلا گیا, اس نے مجھے چارپائی بچھا دی, لیٹ گیا, خود بھی استراحت کرنے لگا. میں خراٹے تو لینے لگا لیکن میں جاگ رہا تھا. میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ نوافل کیا پڑھتا ہے, اعمال کیا ہے, رات کی کیا اس کی کیفیات ہیں اعمال کی. لیکن وہ سویا رہا, اللہ یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتا تھا تو اللہ اکبر کہتا تھا, اللہ کا نام لے. خیر رات گزر گئی, صبح اٹھے, نماز فجر اس نے بھی پڑھی, میں نے بھی پڑھی, ناشتہ کیا, باغ میں چلے گئے, سارا دن گزرا. اگلی رات پھر میں طاق میں رہا, پھر وہی معمول. تیسرا دن بھی گزر گیا, تیسری رات بھی بیت گئی. تو جب 3 دن 3 راتیں بیت گئی تو میں نے اس کو کہا کہ میں تو اس لالچ میں آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ عمل کون سے کرتے ہیں, لیکن میں 3 دن اس ٹو میں رہا لیکن مجھے تیرا کوئی ایسا عمل دکھائی نہیں دیا. جو معمول کے عمل تیرے ہیں وہ میرے بھی. لیکن 3 دن تک حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے دروازے پر دیکھو, تو ہی دکھائی دیتا رہا. تو پتہ نہیں تیرے اندر کیا عمل ہے, تو نے مجھ سے چھپا لیا ہے. تو وہ بزرگ فرمانے لگے, اے عبداللہ میں نے کوئی عمل نہیں چھپایا, اور دوسری بات کہ تم اور بھی کچھ دن میرے پاس رہو تو پھر بھی کوئی نئی چیز نہیں دیکھ سکو گے. لیکن تم بھی 3 دن سے محنت کر رہے ہو, میں تمہیں بتا بھی دیتا ہوں. اگر رکو تو دیکھ نہیں پاؤ گے, لیکن میں خود بتا دوں تمہیں سمجھ آ جائے گی. تو کہتے ہیں میں رک گیا تو انہوں نے یہاں دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا, اے عبداللہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا, اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم سویر سے لے کر کبھی شریکہ برادری آ جاتی ہے, کبھی کاروباری مقاصد ہے. یہاں اس کی رحمتوں کا نزول ہونا تھا. یار کسی گندی جگہ پہ تو آپ کسی مہمان کو نہیں بٹھاتے, اور نفیس مہمان آئے تو وہ بیٹھتا بھی نہیں ہے. تو کیا وہ تمہارے اور میرے اجڑے ہوئے دل میں آ جائے گا جہاں حسد ہے, بغض ہے, کینے ہے, نفرتیں ہیں, جہاں آتش غیظ و غضب جل رہی ہے. تو اس کو تو پھر صاف کرنا ہوگا, دل کے حجرے کو تو مصفہ کرنا ہوگا, اس کو تو پاک کرنا ہوگا, اس کی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہوگا, اس کی پاکیزگی کا التزام کرنا ہوگا. پھر عرض کرنی ہوگی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. تو ہم اپنے اس دل کو صاف کریں, دل کو مصفہ کریں, دل کی پاکیزگی کا سامان کریں. موسم رحمت رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ اس موقع پہ بھی ہمیں جو ہے وہ صفائی قلب کے موقع خاص طور پہ فراہم کرتا ہے. اور ربیع الاول کے موسم پر بھی میں دوستوں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے بنیروں پہ چراغاں کیا, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی گلیوں میں اندھیرا ہی رہ جائے. کوئی دیا لے کے دل نگر میں بھی آؤ. تم نے گلیوں میں جھنڈیاں لگائیں اور صفائیاں کی, لیکن حسد, کینے اور بغض کے ڈھیر کہیں دل کی گلیوں میں پڑے کے پڑے نہ رہ جائیں. کوئی جھاڑو لے کے دل کے اندر بھی اترو, اندر بھی صفائی اور باہر بھی صفائی. یاری لا تو پاک نبی سنگ, اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوٹے کماری. تو ان سے محبت کا ربط اتنا مضبوط, اتنا پختہ کر لیجئے گا کہ ہم چلتے پھرتے حضور کی غلامی کا روپ اور رنگ اپنے وجود میں پا سکیں. اور یہی میلاد کا مقصود ہے. ورنہ ہم جمع ہوں اور جمع ہو کر کے بیٹھیں, سنیں, ذوق و شوق کا اظہار کریں, عقیدتوں کا اظہار کریں, اور پھر گھر میں چلے جائیں اور جہاں تھے وہیں کے وہیں رہیں. اور ہم نے عزم کیا ہو کہ ہم نے اپنی جگہ سے سرکنا نہیں ہے, تو صاحب نہیں, ہمارا دین پریکٹیکل دین ہے, یہ عملی دین ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین کا تعلق صرف کانوں تک ہے, دین کا کلم و کرتاس تک تعلق, ایسا نہیں ہے. یہ صرف زبان پر, حضور کے سینے پر, دل پہ قرآن نازل ہوا ہے, زبان پہ نازل نہیں ہوا. جب قلب اطہر پہ نازل ہوتا پھر حضور کی زبان پہ آتا. تو رب نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, محبوب جلدی نہ کیجیے, جس رب نے دل میں اتارا ہے وہ زبان پر بھی لے آئے. تو جب تک دل میں دین نہیں اترتا, اقبال نے کہا تھا نا, جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب. یہ باتیں کانوں سے ٹکرا کر کے فضاؤں میں تحلیل ہو جائیں گی تو بس وقتی سمی لذت ہوگی اور گزر جائے گا کہانی. لیکن اگر کوئی راستہ کانوں سے دل کی طرف بھی جاتا ہوا اور کوئی جملہ سرک کے دل کی دنیا میں بھی جا کے کہیں بیٹھ گیا, تو پھر میرا آنا بھی کامیاب ہوا. اتنا طویل سفر کاٹ کے آیا ہوں,
اور اتنی لمبی مسافت کاٹ کے آیا، حضور کے نام لگا دیں گے۔ جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے۔ اور اگر ہم حضور کے ہو جاتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پھر کائنات ہماری ہو جاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اگر تم حضور کے ہو جاؤ پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، لوح یعنی تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو سپرد کر دو گے، اپنا چھوڑ دو گے، ان کے فرمان کے سامنے ہم ہوتے کون ہیں؟ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جے میں ہوں، اپنی تو نفی کر دی اور اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، تو پھر صاحب کچھ بھی حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تو آئیے آج اس مجلس نور میں میں اور آپ اور اس معزز حال میں جتنے لوگ اور باہر گلیوں میں اور چوکوں میں جہاں تک آواز جا رہی ہے، سارے لوگ اس عزم کے ساتھ آج یہاں سے، دیکھیے اتنے لوگ جتنے آپ تشریف فرما ہیں، اتنے لوگ ایک ہی شہر کے یا مضافات کے ہوں، اتنے لوگ اگر عزم کر لیں کہ آج کے بعد کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، تو مارکیٹ میں کبھی بھی غلط نہیں تلے گا، بے فکر ہو جائیں گے کہ سودا ایک نمبر ملے گا۔ اتنے لوگ اس طرف ہم ارادہ کر لیں۔ قومیں جب بدلتی ہیں تو پھر زندگیاں بدل جاتی ہیں، لیکن اگر ہم یہاں بھی ذوق شوق کا مظاہرہ کر لیں اور وہاں بھی ذوق شوق کا، اپنے ذوق شوق کا مظاہرہ کریں، تو پھر اس طرح تو چلتا رہے گا، ماضی میں بھی چلتا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ ہم نے بدلنا ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ جو می گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ تو میں نے اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو مجھے ماننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، تو سارے کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس ڈگر کے اوپر اس اجتماعی نظم کے ساتھ ڈھل جائیں گے؟ کیا ہمیں شعور، فہم، ادراک ہمارے مالک نے نہیں دیا ہے؟ تو آئیے آج کی اس مجلس کے اندر یہ عزم کر کے اٹھے۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ادارۃ المصطفیٰ حلقہ رحیم یار خاں کا، کہ جنہوں نے 2-3 سال سے مسلسل مجھے بہت زور دے رہے تھے، اور میری آرزو بھی تھی کہ میں ضرور آؤں۔ یہ علاقہ بھی میرے وطن کا خوبصورت علاقہ ہے، اور میں تو جب یہاں موٹر وے سے چڑھا ہوں اور یہاں تک اترا ہوں تو میں نے دیکھا اطراف میں پھیلے ہوئے باغ اور ان کی بہاریں الگ ہے، اور کیسا سبزہ اور کیسا بکھرا ہوا نور اور نکھت، اجالے اور رنگ ہے۔ اللہ نے میرے وطن کی مٹی کو جو حسن دیا ہے، جو جمال دیا ہے، جو خوبصورتی دی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ میرے وطن کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اس وقت ملک کے اندر جو معروضی حالات ہیں یہ آپ سب کی نظر میں ہیں، جو اس وقت پاکستان کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ایک ایک شخص کی جان قیمتی ہے، وہ ہماری فورسز ہوں یا ہمارے شہری ہوں، وہ ایک قطرہ بھی قیمتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ جو ہے وہ قطرہ آب وضو کمبر کے جو حضرت علی المرتضیٰ کا غلام ہے، ان کے وضو کے غسالے سے الگ ہونے والا جو قطرہ ہے، بہتر از خون نابائے خون کیسرے، وہ کیسر کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن آج ہمارے جو ہے وہ مدبرین کہاں چلے گئے، کہاں سو گئے، اور آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ سڑکوں کے اوپر ہمارا خون بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور پھر آخر میں شاعر نے استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہا دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اللہ میرے وطن کی گلیوں کو امن عطا کرے، میرے ملک کو سویرے روشنیاں اور اجالے عطا کرے۔ میں بار دیگر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس شوق کے ساتھ آئے، جس محبت کے ساتھ آئے۔ اللہ آپ کو بہتر اجر اور صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کے ساتھ اتنے لوگ تشریف لائے، گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے اللہ ان سب کے گھروں میں برکتوں کے قافلے روانہ فرما دے۔
ہمارے جن دوستوں نے آج کے اس اجتماع نور کا انعقاد کیا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی خاص عنایتوں سے اس کا بہتر صلہ اللہ ان کی زندگیوں میں اتار دے۔ ہر خیر، ہر برکت، ہر رحمت و راحت ہماری زندگی میں نازل فرما دے۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ موڑا جائے اور پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دی جائیں۔ بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي